بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا اور پوری دنیا کا 7واں ایٹمی ملک کیسے بنا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی دہائیوں کی محنت، کتنی قربانیاں، کتنے سائنسدانوں کی شب و روز کی کوششیں اور کتنے مشکل فیصلے شامل تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مکمل تاریخ جانیں گے کہ یہ سفر کب شروع ہوا، کن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا، یورینیم افزودگی کا پروگرام کیسے آگے بڑھا اور آخرکار پاکستان نے 28 مئی 1998 کو دنیا کو حیران کیسے کر دیا۔ 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے شدید خدشات لاحق ہوئے۔ پھر مئی 1974 میں بھارت نے اپنا پہلے ایٹمی تجربہ کیا جس کا نام سمائلنگ بدھا رکھا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان کی قیادت کو یہ احساس دلایا کہ اگر ملک کو مستقبل میں مضبوط رکھنا ہے تو جدید دفاعی صلاحیت حاصل کرنا ہوگا۔ اسی پس منظر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو باقاعدہ تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 1972 میں ملتان میں پاکستان کے ممتاز سائنسدانوں کا عام اجلاس منعقد ہوا جہاں ملک کے ایٹمی پروگرام کی سمت کا تعین کیا گیا۔ بھٹو کا مشہور جملہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمیں گھاس کھانا پڑے تب بھی ہم اپنا ایٹم بم بنائیں گے، لیکن اپنے دفاع کو یقینی بنائیں گے۔ ابتدائی برسوں میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے بنیادی تحقیقی ری ایکٹروں اور سائنسی ڈھانچے پر کام کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پروگرام کا عام حصہ بنے۔ وہ یورپ میں یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی سے متعلق تجربہ رکھتے تھے۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں یورینیم افزودگی کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر منیر احمد خان اور سینکڑوں پاکستانی سائنسدان، انجینئر اور ٹیکنیکی ماہرین بھی اس قومی منصوبے میں مسلسل کام کرتے رہے۔ یورینیم افزودگی دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں قدرتی یورینیم میں موجود محسوس آئسوٹوپ کی مقدار بڑھائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید سینٹریفیوج مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ اور حساس سائنسی عمل ہے جس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی مہارت، درستگی اور جدید انجینئرنگ درکار ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کئی اہم اداروں نے حصہ لیا۔ اسلام آباد کے قریب نیلور میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور پاکستان کے ایٹامک انرجی کمیشن کے مختلف تحقیقی مراکز اس قومی منصوبے کے عام ستون تھے۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر سائنسی تحقیق، انجینئرنگ، دیہات سازی، الیکٹرانکس، کیمیکل انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں مسلسل کام جاری رہا۔ اس منصوبے پر آنے والی مجموعی لاگت کے بارے میں مختلف اندازے موجود ہیں، لیکن پاکستان نے کبھی سرکاری طور پر مکمل اخراجات کی تفصیل جاری نہیں کی۔ اسی طرح اس منصوبے سے وابستہ تمام وسائل اور ٹیکنیکی معلومات بھی مکمل طور پر عوام کے سامنے نہیں لائی گئی کیونکہ ان کا تعلق قومی سلامتی سے ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے مسلسل محنت کے بعد وہ دن آیا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے اپنے پہلے کامیاب ایٹمی تجربات کیے جنہیں چاغی 1 کہا جاتا ہے۔ 2 دن بعد 30 مئی 1998 کو چاغی 2 کے نام سے مزید تجربات کیے گئے۔ ان کامیاب تجربات کے بعد پاکستان مسلم دنیا کا پہلا اور دنیا کا 7واں ملک بن گیا جس نے ایٹمی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ آج پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کی دفاعی حکمت عملی کا ایک عام حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کی ایٹمی صلاحیت کا بنیادی مقصد قومی دفاع اور خطے میں توازن قوت برقرار رکھنا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری پہچان ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ امن، ترقی اور خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت اور مضبوط رکھے۔